لمنقلبون۔ ہم مکہ المکرمہ کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ رہے گی، سنیں گے، اچھی بات پر سبحان اللہ اور دعا پر آمین کہیں گے تو مجھے معلوم رہے گا کہ آپ کی توجہ میری طرف ہے، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے، کیونکہ جب سمجھ میں آئے گا جبھی تو آپ سبحان اللہ کہیں گے، تو جب سمجھ میں ہی نہیں آئے گی بات تو پھر کیا کہیں گے؟ تو لہٰذا توجہ رکھیے گا تو انشاءاللہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ہم ان راستوں کو، ان مقامات کو دیکھنے جا رہے ہیں جہاں سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا ہے۔ تو یہ راہیں، یہ راستے وہ راستے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے مسلمانوں کی آنکھیں ترستی ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں زندگی میں ایک بار مکہ اور مدینہ دیکھنا نصیب کر دے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان یہ دعا کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، اپنی قبروں میں پہنچ گئے، آنا نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اپنا شہر مکہ ہمیں دکھایا ہے، پھر یہاں سے انشاءاللہ روضہ رسول پر بھی حاضری ہوگی، تو لہٰذا اللہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے دونوں جہاں میں خیر و برکت کا باعث بنا۔ الحمدللہ آپ العابدین ٹور سے یہ مبارک سفر کر رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو اس مبارک سفر کا مسافر بنایا ہے۔ اللہ اس ٹور سے آنے والے ٹور کے آرگنائز پر بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو آج ہم مکہ مکرمہ کے ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جن مقامات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر دوسرے انبیاء علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ اس سفر سے پہلے ہم مکہ کی تاریخ پہ نظر ڈالیں گے کہ حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ اہل عرب، یہ عرب کے رہنے والے لوگ کس طرح زندگی گزارتے۔ چنانچہ مورخین تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی تھا، مگر اس کی اصل صورت کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ لوگ ایک خدا کی عبادت کی جگہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے، تو کوئی چاند، سورج اور ستاروں کو پوجتا۔ شراب نوشی، زنا، بدکاری، قتل و غارت، لوٹ مار اور اسی طرح بے شمار برائیوں میں یہ اہل عرب، یہ عرب کے رہنے والے لوگ گرفتار تھے۔ ان لوگوں کے دلوں کی سختی کا یہ حال تھا کہ لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیتے۔ جنگ میں لوگوں کا قتل و عام کرنا، ان کے مال کو لوٹنا، ان کے بچوں کو نیزوں پہ اچھالنا اور ان کی عورتوں کو کنیزیں بنا لینا، یہ اہل عرب کا کام تھا۔ اور یہ حال صرف اہل عرب کا نہ تھا، بلکہ ساری دنیا اسی تاریکی اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گویا انسان حیوان بن چکا تھا۔ اللہ کو اپنے بندوں کے اس حال پر رحم آیا، اور اس نے اپنے بندوں کی اصلاح اور اپنی پہچان کروانے کے لیے اسی شہر مکہ میں اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع النور شریف کے مہینے کی 12 تاریخ پیر کے دن صبح صادق کے وقت اسی شہر مکہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جلوہ افروز ہوئے۔ شاعر کہتا ہے، ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مکے میں کیا ہوئی؟ کفر اور شرک کا اندھیرا دور ہوا۔ آپ کے نور سے، نور اسلام سے سارا عالم روشن اور منور ہوا۔ حضور نے اپنی جوانی اسی شہر مکہ میں اس برے اور بد کردار معاشرے میں رہتے ہوئے اس طرح گزاری کہ یہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے اور اپنا مال بطور امانت آپ کے پاس جمع کرواتے۔ مگر جب میرے آقا کی عمر مبارک 40 سال ہوئی اور آپ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی،
اس وحی کے اترنے کے بعد جب آپ نے مکہ والوں کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور انہیں بت پرستی سے روک کر ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا، تو آپ کے اس اعلان کو سن کر یہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بن گئے اور انہوں نے آپ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تو کبھی آپ پر پورا کرکٹ ڈال دیتے، کبھی آپ کو شاعر تو کبھی جادوگر کہتے، مگر ان تمام پریشانیوں کے باوجود آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے اور آپ کے حسن اخلاق اور بلند کردار سے سب سے پہلے عورتوں میں آپ کی پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آزاد غلاموں میں حضرت زید بن حارث اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام کو قبول کیا۔ جو شخص دین اسلام قبول کرتا، یہ کفار مکہ ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے، مگر ان کی تمام سختیوں کے باوجود اسلام کی روشنی، اسلام کا پیغام مکے میں پھیلنا شروع ہوا اور لوگ بت پرستی کو چھوڑ کر ایک خدائے واحد کی عبادت کی طرف جانے لگے۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور اسلام پھیل رہا ہے، تو انہوں نے اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے آپس میں مشورہ کیا اور اس مشورے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اسلام کے پیغام کو روکنے کا ایک ہی طریقہ اور ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اس دین اسلام کے پھیلانے والے دائی یعنی محمد عربی علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ اپنے اس برے ارادے اور منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک رات ان کفار مکہ نے حضور کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو کفار مکہ کے اس برے ارادے اور منصوبے سے پہلے ہی آگاہ فرمایا، اور اس رات حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے علی، آج کی رات میرے گھر میں قیام کرو اور میرے بستر پر آرام کرو، اور صبح ہوتے ہی مکہ کے رہنے والوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں یہ انہیں واپس لوٹا دو۔ امانتیں حضرت علی کو دینے کے بعد جب میرے آقا اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ کفار مکہ تلوار لیے آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا دی اور ان کے اوپر پردہ کر دیا کہ یہ دیکھ نہیں پاتے۔ میرے آقا سورہ یاسین کی اس آیت پاک کو پڑھتے ہوئے مٹی کفار مکہ کے سروں پہ ڈالتے ہوئے جب ان کے سامنے سے گزرے تو گویا اللہ نے ان کفار مکہ کی نظروں کے سامنے پردہ کر دیا اور وہ حضور کو اپنے سامنے سے جاتا ہوا نہ دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم با حفاظت خداوندی کفار مکہ کے سامنے سے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، آپ کو اپنے ساتھ لیا اور رات کے اندھیرے میں مکہ کی گلی کوچوں بازاروں سے ہوتے ہوئے شہر سے باہر نکلے اور تقریباً 4 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس پہاڑ کے پاس پہنچے جس پہاڑ کا نام ہے جبل سور۔ جبل کے معنی پہاڑ، تو ہم اسی جبل سور کی زیارت کے لیے اس وقت آپ کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہ جبل سور جس کی اونچائی ہے 5000 فٹ، 5000 فٹ یہ اونچا ہے، اور اس پہاڑ پر آج بھی وہ غار موجود ہے جس کو کہتے ہیں غار سور۔ جب ابو بکر صدیق حضور کے ہمراہ اس جبل کے پاس، اس پہاڑ کے پاس پہنچے تو پہاڑ کے نوکیلے پتھر اور خاردار جھاڑیوں سے حضور کے مبارک قدم زخمی ہو گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور اس پہاڑ پہ چڑھنا
شروع کیا اور چڑھتے چڑھتے اس غار کے پاس پہنچے جس کو کہتے ہیں غار ثور۔ غار کے پاس حضور کو بٹھایا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں غار میں جا کر غار کو صاف کرتا ہوں، کہیں کوئی موذی جانور یا کیڑا ایسا نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچائے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق پہلے خود غار میں جاتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، اپنی چادر کو کپڑے کو پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کرتے ہیں، اور جب غار کی صفائی ہو جاتی ہے تو حضور کو اپنے ساتھ غار میں لے جاتے ہیں۔ میرے آقا ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام فرماتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر کی ایڑی سے غار کے اس سوراخ کو بند کرتے ہیں جو کپڑا ختم ہونے کی وجہ سے بند ہونے سے رہ گیا تھا۔ جب غار کی صفائی ہو جاتی ہے، حضور اندر تشریف لے جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی حفاظت کے لیے مکڑی کو حکم دیتا ہے۔ تو مکڑی ایک بہت بڑا جالا غار کے منہ پر بن دیتی ہے۔ کبوتر اللہ کے حکم پر غار کے منہ پر گھونسلہ بنا کر اس گھونسلے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت سے اسی وقت غار کے منہ پر ایک کانٹے دار جھاڑی اگا دیتا ہے، اور اس طرح اپنے پیارے محبوب کی حفاظت کا سارا انتظام فرما دیتا ہے۔ دوسری جانب جب صبح ہوتی ہے اور کفار مکہ نیند سے جاگتے ہیں تو انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ محمد عربی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس خبر کو سنتے ہی وہ کفار مکہ حضور کو تلاش کرتے 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 اسی پہاڑ کے غار کے بالکل قریب آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے قدموں کی آہٹ، ان کی باتوں کی آواز جب ابو بکر صدیق سنتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کفار مکہ نے اپنے پیروں کی طرف نیچے کی طرف دیکھا تو یہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ تو میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو تسلی دیتے ہوئے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ کفار مکہ نے غار کے منہ پر جب مکڑیوں کا جالا، کبوتروں کا گھونسلہ اور کانٹے دار جھاڑی دیکھی تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس غار میں کوئی نہیں گیا۔ بس یہی دیکھ کر، یہی سوچ کر وہ کفار مکہ اس غار سے واپس نیچے آ گئے، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ میرے اور آپ کے آقا نے مکہ پاک سے مدینہ جاتے ہوئے اس غار ثور میں 3 راتیں اور 2 دن 3 رات 2 دن قیام فرمایا۔ پیر کی رات حضور مکہ سے روانہ ہوئے، پیر، منگل اور بدھ، یہ 3 راتیں 2 دن حضور نے قیام کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی صاحبزادی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام اور اپنے والد کے لیے اس غار ثور میں کھانا لایا کرتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بکریوں کے چرہاوا تھے جن کا نام تھا عامر بن فؤیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بکریاں چراتے ہوئے شام کے وقت بکریاں اس غار کے پاس لاتے اور اس کا دودھ نکال کر حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اس غار کے پاس آ کر قیام کرتے، یعنی رکتے، صبح شہر میں جاتے اور کفار مکہ حضور کو تلاش کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی کرتے تھے ان سے آ کر حضور کو آگاہ کرتے تھے۔ تو اس طرح میرے اور آپ کے آقا نے مکہ پاک سے مدینہ جاتے ہوئے 3 راتیں 2 دن اس غار میں قیام فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کو نیچے اتار کر اس جبل ثور کی زیارت بھی کرواتا ہوں۔ اس غار میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، انشاءاللہ وہ واقعہ آپ کو نیچے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ مختصر سی دعا بھی انشاءاللہ یہاں کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ سب کو ہم میدان عرفات لے کر چلیں گے۔